وقت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل رمضان شریف کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے رخصت ہونے سے پہلے ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جگات کے بارے میں نے یہ معلومات کرنی ہے۔ میرے ہمسائے ہیں، انہوں نے بالکل غریب آدمی ہیں اور پمپ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن دونوں آدمی ہیں، ایک بیٹی جوان ہے، تو یہ ان کی شادی کے لیے دینا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، زکوٰۃ جسے دے رہے ہیں اس کا مستحق ہونا ضروری ہے، شرعی فقیر ہونا ضروری ہے۔ شرعی فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس نہ نصاب کے برابر سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ ضرورت سے زائد کوئی رقم ہو، نہ اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد کوئی سامان ہو 5.5 تولے چاندی کے برابر، تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ اپنے جو ان کے پڑوسی ہیں جن کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں اور یہ ان کو مستحق سمجھتے ہیں، جی، تو اس صورت میں انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ سید اور ہاشمی نہ ہوں۔ اب عمومی طور پہ ایک طرف توجہ دلاؤں گا، وہ یہ کہ فی زمانہ ٹھیک ہے، بچیوں کی شادی ہوتی ہے، کسی کی شادی کے موقع پر جو ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ سے مدد کرتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے، صحیح، کیونکہ جن کے ہاں شادی ہوتی ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ پہلے سے جمع کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بچی کی شادی ہے تو تھوڑا بہت سونا بھی بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طرح کچھ نہ کچھ رقم بھی جمع کر کے رکھی ہوئی ہے۔ صحیح، تو ایسی صورت میں اگر بالفعل ان کے پاس رقم ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر جو کہ انہوں نے شادی میں خرچ کرنی ہے، تو انہیں پھر زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے۔ صحیح، یہ کئی بندے زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایک نے دے دیے 50,000، صحیح، اب ایک نے جب 50,000 دے دی تو بقیہ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ 50,000 کے مالک وہ ہو چکے ہیں۔ صحیح، تو ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے۔ خیر، اگر وہ پھر بھی مستحق سمجھ کر ان کو دیں گے تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ دینا یہ بھی ایک کام ہے اور شریعت نے اس کے بھی ضابطے کو بیان فرمایا، اس سے متعلق علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ کی جو زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، بعض اوقات لاکھوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے لیکن لا علمی کی وجہ سے بعض صورتوں میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، جس طرح مفتی صاحب نے بھی ایک صورت کا بیان فرمایا۔ جی مزید کورس لیں گے ہم۔ محمد مصطفیٰ تاریخ سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر جماعت کا ٹائم ہو اور اقامت پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو امام خود اقامت پڑھ کے جماعت کا جواب عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقامت کے لیے مؤذن صاحب موجود نہیں ہے تو امام صاحب خود اقامت کہہ کے آگے بڑھ جائیں۔ امام صاحب جو ہے خود بھی اقامت کہہ سکتے ہیں، خود اقامت کہہ کر بھی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ بعضوں کو ایسی صورتحال ہوتی ہے جی جی، کہ نہیں ہوتا یا کوئی ایسا باشرہ نہیں ہوتا کہ جو اقامت کہہ سکے، تو ایسی صورت میں امام کو خود ہی کہہ دینی چاہیے۔ صحیح، تو امام خود بھی کہہ سکتا ہے، اقامت کہہ کر پھر آگے چلا جائے اور جماعت کروائے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ مقتدی جو بیٹھے ہوتے ہیں جماعت کے انتظار میں، بعض اوقات وہی کسی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، یار آپ اقامت پڑھ دیں،
تو وہ اب اس کے لیے اہل ہونے کے حوالے سے کہ وہ جو دیکھیں چاہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کوئی اذان و اقامت نہیں کہہ سکتا نا. صحیح. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ غیر فاسق ہونا ضروری ہے اور اذان و اقامت کہنا جانتا ہو صحیح طریقے سے. عمومی طور پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو فاسق ہوتے ہیں، فاسق سے مراد یہ ہے کہ جن کی داڑھی نہیں ہوتی، منڈاتے ہیں، حد شرع سے کم کٹاتے ہیں، انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو ان کی اذان و اقامت کہنا یہ مکروہ ہے. صحیح. تو لہذا ہر ایک کو جو ہے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے وہ کسی کو کہے کہ جائیں آپ اقامت کہہ دیں، بلکہ جس نے اذان کہی ہے اقامت کہنے کا بھی حقدار وہی ہے، اس کی اجازت سے کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے. جی ٹھیک. جی مزید کالس لیں گے. ہمارا یہ سوال ہے، جو بھکاری آتے ہیں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، کہ بولتے ہیں اللہ کے نام پہ دو، ان کو دینا چاہیے؟ اللہ کے نام پر جو مانگتے ہیں، دیکھیں اس میں صورتیں ہوں گی. ایک تو مانگنے والا یہ ہے، وہ ہے کہ جو بظاہر ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کما کر کھا سکتا ہے اور اس نے اپنا یہ پیشہ بنایا ہوا ہے، تو ایسے کو تو دینا جائز نہیں ہے. صحیح. کہ جس کا سوال کرنا جائز نہ ہو تو اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے. سوال کرنے کی اجازت مسکین کو ہوتی ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے بعد کھانے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، تو بقدر ضرورت وہ سوال کر سکتا ہے. صحیح. تو اس طرح جنہوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہوتا ہے تو ان کا سوال کرنا جائز نہیں. اب ایسے ہوتے ہیں بیچارے معذور ہوتے ہیں، لیکن کئی معذور بھی ایسے ہوتے ہیں مانگنے والے کہ جو کئی نصاب کے مالک ہوتے ہیں، خود ان پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. تو اس طرح غنی کا سوال کرنا ہوا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اگر واقعی وہ مستحق ہے، معذور ہے اور واقعی مستحق ہے، تو پھر اسے دینا جائز ہوگا. ویسے فی زمانہ جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، مانگنے والوں کا تو ایک ٹھیک ٹھاک رش ہے. یعنی اگر کوئی چیز خریدتے ہیں، دودھ لے رہے ہیں یا کوئی بھی چیز لے رہے ہیں، تو وہاں وہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے بھی آپ یہ دلوا دیں. بالکل، یہ اب بالکل معمول فیصلہ کرنا بنا بڑا دیا. مشکل ہو جاتا ہے. عورتیں بھی ہوتی ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں. اب آدمی کرے کیا؟ بڑی اس صورتحال میں تحری کرے، صحیح. سوچ و بچار کرے، اور اس کو لگتا ہے یار واقعی مستحق ہے، تو اس نے مستحق سمجھ کے اس سے دے دیا تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی. اگرچہ بعد میں یہ ظاہر ہو کہ یار یہ مستحق نہیں تھا، صحیح. لیکن دیتے وقت اس نے مستحق جان کر ہی دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب یعنی اسی ہفتے کی بات ہے کہ میں اس طرح کی خریداری کر رہا تھا، تو اسی طرح کا سوال ہوا. تو خیر میں نے اس سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ان کو بھی آپ دے دیں. اب انہوں نے لے کر، وہ ان کے پاس ٹوکری تھی، وہ ہوتی نا گھر کا سامان رکھنے کی، اس میں رکھا. تو میں نے کہا یہ تو اب جمع ہو رہا ہے. حالانکہ مجھے فیلنگ یہ ہوئی تھی کہ شاید یہ لے کے فوراً یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن وہ اس طرح کا سلسلہ تو جمع کرنے کا باقاعدہ ایک پورا اہتمام تھا. یعنی مجھ جیسے پتنی کتنوں سے بات کی گئی ہوگی اور کتنوں نے دیا ہوگا. دیکھیں یہ باقی فراڈ تو بہت ہے آج کل. جو ہے مساجد میں جی لوگ جو ہے یہ ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. صحیح. خاص کر رمضانوں میں بہت زیادہ جی کثرت ہوتی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ایک صاحب آئے، اپنے آپ کو سید ظاہر کیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ میری بچی کینسر میں مبتلا ہے، کینسر ہاسپٹل میں داخل ہے. صحیح. امام صاحب نے ان کا باقاعدہ اعلان کر دیا. عصر کے بعد درس کرتے تو لوگوں نے مدد کی. اب مجھ سے رابطہ ہوا تو کہا اس علاقے میں اور بھی مساجد ہیں؟ بولا ہاں. میں نے کہا فلاں فلاں مساجد ہیں. صحیح. اب وہ وہاں چلے گئے، وہاں جا کے کہہ رہے ہیں میرے حوالے سے کہ یہ حضرت میرے ساتھ دیکھ کر آئے میری بیٹی کو، اوہو، اور انہوں نے بھی دیکھا ہے اور واقعی وہ ہے. میں دوسرے دن وہاں اس مسجد میں پہنچا تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے کسی کو بھیجا تھا اور وہ آپ کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ آپ باقاعدہ جا کے دیکھ کر آئے ان کی بیٹی کو، حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں. تو اس طرح کے بھی فراڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جو بھی اس طرح کر رہا ہے یقیناً وہ غلط کر رہا ہے، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہا ہے. تو لہذا دینے کے حوالے سے ہم اچھی طرح تحری کر لیں، سوچ و بچار کر لیں، تاکہ وہ پیسہ جو بھی دیا جا رہا ہے وہ صحیح جگہ جائے. کچھ SMS بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے. اعتکاف چل رہا ہے، گھروں کے اندر اسلامی بہنیں مسجد بیت میں معتکف ہیں، اسی طرح اسلامی بھائی مساجد کے اندر موجود ہیں. SMS یہ ہے کہ اگر 2 یا 3 بار اعتکاف ٹوٹ جائے تو اب اس کی قضا کیسے کی جائے گی؟ دیکھیں اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو کسی بھی وجہ سے تو اعتکاف کی قضا کرنی ہوتی ہے. تو اعتکاف کی قضا کے لیے پورے 10 دن ہونا ضروری نہیں ہے. جی. یعنی اب وہ اعتکاف کر رہا تھا سنت اعتکاف، اس کا تو وہ ٹوٹ گیا، جی جی، اب اسے قضا کرنی ہے. تو ابھی قضا 1 دن کی ہوگی. صحیح. یعنی 1 دن قضا کی نیت سے بیٹھ جائے. صحیح. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے دن باقی ہیں، صحیح، تو مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت، قضا اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے. اگلے دن مغرب تک بیٹھا رہے، اگلے دن کا روزہ بھی ہوگا.
اگر رمضان کے دن باقی نہ ہوں، رمضان کے بعد پھر اسے اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی، یعنی ایک دن مسجد میں آ کر عورت جو ہے مسجد بیت میں آ کر مغرب سے پہلے قضا کی نیت سے بیٹھ جائیں گی، اگلے دن کا روزہ بھی رکھیں گے، پھر اگلے دن مغرب تک وہ بیٹھے رہیں، تو اس طرح جو ہے ان کی قضا ادا ہوگی۔ اچھا، یہی اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہوگا جی کہ وہ مسجد بیت کے اندر قضا کی جی، نیت سے اس طرح ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے وہ گزار لیں، یعنی مغرب سے لے کر پہلے اگلی مغرب تک، اور اگلے دن کا روزہ بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہی دوسرا SMS ہے کہ عید آ رہی ہے، میک اپ وغیرہ اس طرح کا سارا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ یہ جو فیشل کروایا جاتا ہے فیشن وغیرہ کے حوالے سے، تو اس میں کیا صورت ہے شرعن؟ دیکھیں، جائز طریقے سے اگر کروایا جائے تو جائز ہوتا ہے، فیشل وغیرہ کروانا بھی جائز ہے، البتہ عورت کا آئیبروز بنانا، ٹھیک ہے، صحیح۔ اور بالوں کی کٹنگ جس طرح ہوتی ہے وہ کروانے کی شرعن اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ عورت کو صرف کندھوں سے، پورے سر کے بال کندھوں سے نیچے نیچے ہوں تو کندھوں سے نیچے سے تھوڑے بہت بال کاٹنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ایسا فیشن کے طور پہ بال کٹوائے جاتے ہیں، صحیح۔ کٹنگ کروائی جاتی ہے، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں۔ صحیح۔ ویسے جو ہے وہ چہرے کے بال صاف کرنی ہوں وہ تو جائز ہے، اور جسم کے بال صاف کرنی ہوں وہ بھی جائز ہے، صحیح۔ تو جائز طریقے سے اگر کیا جائے تو جائز ہے، اور اگر جائز نیت سے بھی ہوگا تو اچھا، وہ نیل پالش وغیرہ جو لگاتی ہیں تو اس سے وضو غسل پہ جو ناخنوں پہ، وہ تو مسئلہ رہے گا صحیح۔ کہ نیل پالش وغیرہ لگاتی ہیں تو اس کے لگے ہونے کی صورت میں وضو غسل نہیں ہوگا، اس کو صاف بھی کرنا ہوگا۔ اب تو صاف کرنے کے لیے بہت آسان تھنر وغیرہ کی اس طرح چیزیں آ گئی ہیں، صحیح۔ آسانی سے وہ ہٹ بھی جاتے ہیں۔ جی، مزید کالس لیں گے ہم۔ جب ہمیں امام صاحب کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں تیسری اور چوتھی رکعت کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا، امام صاحب کے پیچھے ظاہر سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے مقتدی کو منع ہے، تو اب یہ کیا کریں تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر؟ دیکھیں، امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں، ٹھیک، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی امام جو قرات کر رہا ہے، چاہے وہ جہری نماز میں کر رہا ہو، سری میں کر رہا ہو، پہلی 2 رکعت میں کرے یا آخری 2 رکعتوں میں کرے، اس کی جو قرات ہے یہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، صحیح۔ تو مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، صحیح۔ چاہے وہ تیسری چوتھی رکعت ہو یا ظہر و عصر کی نماز ہو جس میں امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، تو مقتدیوں پر لازم ہے، واجب ہے کہ خاموش رہیں، ٹھیک ہے۔ خاموش رہیں، انہیں قرات کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح تیسری چوتھی رکعت میں بھی وہ خاموش ہی کھڑے رہیں گے، قرات نہیں کریں گے، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اچھا، فطرہ دیا جاتا ہے جیسے عید کی نماز سے پہلے الحمدللہ عز و جل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی، وہ جلدی جلدی فطرہ دے کر عید کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تو فطرہ دینے کے حوالے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اگر کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کا بھی ہم فطرہ دے دیں۔ اچھا، اسی طرح قربانی کے ایام میں یہ ہوتا ہے کہ جب 7 حصے ہوتے ہیں قربانی کے اندر، جو اس طرح کا جانور ہم لیتے ہیں، تو اس میں ایک حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی رکھتے ہیں کہ سرکار کے نام کا بھی ایک حصہ، تو کیا فطرے میں بھی یہ صورت بنتی ہے؟ دیکھیں، جو انتقال کر جائیں تو ان کا تو فطرہ نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ ہر جو شخص ہے صاحب مالک نصاب ہے اسے اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا فطرہ دینا یہ لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو والدین وغیرہ انتقال کر چکے ہیں ان کا فطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ان کے اصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، وہ صحیح۔ اصال ثواب کہلائے گا، فطرہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیۃً تحفتاً پیش کرنے کے لیے اصال ثواب بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو فطرے کا نام نہیں دیں گے کہ ان کی طرف سے فطرہ ہو گیا، ان کی طرف سے فطرہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو فطرہ جیسے لوگ دیتے ہیں اسے، تو وہ واجب ہوگا، یعنی اس کا سنبھالنا جو ہم واجب والا لیتے ہیں؟ نہیں، جو مالک نصاب ہے جو اپنا دے رہا ہے، اپنے بچوں کا دے رہا ہے، وہ تو ظاہر واجبہ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مرحومین کا دے رہا ہے تو وہ واجبہ میں نہیں آیا، وہ نفلی کہلائے گا۔ جی۔ جی، SMS ہم شامل کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک جانور ہے جس کی قیمت تقریباً 20 یا 25 ہوگی، تو اب اس کی زکوٰۃ کا کیا ہوگا، یہ ارشاد فرمائیں۔ اگر تو یہ جانور انہوں نے اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، جی، تو پھر تو زکوٰۃ ہوگی، جبکہ دیگر مال کے ساتھ، کیونکہ 20-25 ہزار یہ نصاب سے کم ہے قیمت۔ اگر اس کے پاس اور بھی مال ہے، اس کو جانور کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر جانور انہوں نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، اپنے ہی استعمال کے لیے خریدا ہے، اپنے گھر کے لیے خریدا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں، چاہے اس کی کتنی ہی قیمت ہو۔ ٹھیک۔
میری والدہ نے روزے نہیں رکھے اور فدیہ بھی نہیں دیا، تو کیا میں عید کے بعد ان کے حصے کے روزے رکھ سکتا ہوں؟ نہیں، ان کے طرف سے روزے نہیں رکھ سکتے، البتہ فدیہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کالس لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ دی جائے اور یہ کہہ کر دی جائے کہ یہ آپ کے علاج کے لیے ہے، تو کیا وہ شخص جس نے زکوٰۃ وصول کی وہ اس کو فقط علاج ہی میں استعمال کرے گا یا اپنے جو ہے وہ دیگر ضروریات میں بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ جی، شرط لگا دی زکوٰۃ دیتے وقت۔ وہ کہہ دیتے ہیں عمومی طور پہ، یا کوئی مقروض ہوتا ہے یا علاج کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یا تم اپنا علاج کروا دو، تو زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ دے دی، وہ جس کو دی اس کا مالک ہو چکا، ٹھیک، اب وہ جہاں چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ علاج کے لیے دیے تو علاج میں بھی خرچ کر سکتا ہے، ضرورتاً کسی اور کام میں بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اصل میں بعض اوقات شاید غصہ اس پر آ جاتا ہوگا کہ اس سے ہوتا نا آپس میں رابطہ، تو اپنی ضرورت کو پیش کیا تو اس نے اسی ضرورت کی پیش نظر رقم دی، اب وہ کسی اور کام میں خرچ کی، پھر دوسرے دن آ کر پھر کھڑے ہو گئے کہ یار بعض اوقات اصل میں ایسا ہوتا ہے نا، کئی لوگ مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جی جی، تو بعض اوقات وہ کوئی ایک بندہ ان کی وہ علاج کے پیسوں کا وہ کر لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اب پیسے کیا کریں، وہ کہیں اور خرچ کر دیتے ہیں۔ صحیح، تو اس میں بھی لینے والوں کو احتیاط کرنی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اگر ان کے پاس نصاب کے برابر رقم جمع ہو گئی ہے تو مزید یہ زکوٰۃ لے نہیں سکیں گے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ خیر مسئلہ جنہوں نے پوچھا کہ شریف فقیر کو زکوٰۃ دے دی، یہ کہتے ہیں یار تم اپنا علاج کروا دو، ٹھیک، تو اسے علاج بھی کروا سکتا ہے، کہیں اور بھی خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ اس رقم کا مالک ہے۔ ٹھیک جی، مزید کالس دیجیے۔ روزہ توڑ دیا جائے پھر اس میں جو کفارہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر آدھے مسکین ہو اپنے علاقے میں 60 مسکین نہ ملے تو کیا ان کو 2 بار کھانا کھلا سکتے ہیں؟ جی، روزے کا کفارہ، دیکھیں روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے، اول تو یہ سن لیں کیا ہے۔ صحیح، اول تو یہ ہے کہ روزہ توڑنے کے کفارے میں 60 کفارے کے طور پر 60 روزے رکھنے ہوں گے لگاتار، ٹھیک ہے، ایک قضا کا رکھنا ہوگا، ایک 60 روزے کے کفارے کے، جبکہ وہ کفارے کی تمام شرائط پائی جائیں۔ تو جو روزہ رکھنے پر قادر ہے تو اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اور عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ روزہ لوگ رکھنے پہ قادر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اب 60 روزے کون ایک ساتھ رکھے، اور وہ کر کے اس طرح کرتے ہیں، تو اس طرح مسکین کو دینے سے فدیہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں 60 روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ ہاں اگر واقعی کوئی روزے نہیں رکھ پا رہا، جیسے بہت ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اب کفارے کے روزے نہیں رکھ پا رہا، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ صحیح، اب کھانا کھلانے میں 60 مسکین الگ سے نہیں مل رہے، صحیح، تو ایک ہی مسکین اگر ہے تو روزانہ 60 دن تک اس کے کھانا کھلاتے رہے، 2 وقت کا کھانا انہیں کھلاتا پابند کر دے اس کو کہ روز آتے رہیے۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ فوراً 60 مسکین کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ پہلے روزہ ہے، صحیح، جو روزہ رکھنے پر کوئی قادر نہ ہو تو اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جو قادر ہو اسے روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزے کے حوالے سے جو احکام اس پر تقریباً پورے رمضان کافی گفتگو ہوئی، اور ظاہر ہے انسان کا جو نفس ہے وہ سہل پسند ہے اور آسانی کی طرف ہی جاتا ہے، تو لہذا روزے کے حوالے سے جو کفاری کی صورت ہے اس میں یہی ہے کہ اولاً روزے رکھنے ہوں گے، اس کے بعد یعنی شیخ فانی والی جو صورت مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ عمر کے ایسے حصے میں وہ داخل ہو گیا کہ اب روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ 60 مسکین والی صورت پیدا ہوگی، ورنہ ابتداءً ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ جی، مزید کال۔ ضیاءپور سے محمد فاروق عرض کر رہا ہوں، دارال اقدال اسمبلی کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا تھا کہ ایک شخص جو ہے ایک پلاٹ اس نیت سے خریدتا ہے کہ اس کی جب قیمت بڑھے گی تو میں اس کو فروخت کروں گا، تو کیا وہ زکوٰۃ جو ہے اگر کئی سالوں کے بعد وہ پلاٹ رہتا ہے اور وہ سیل نہیں ہوتا تو کیا ہر سال ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، یا جب وہ پلاٹ اس کا وہ سیل ہوگا تو اس سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ برائے کرم شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ ابتدائی نیت وہی تھی، جی، اس نیت سے خریدا کہ میں اس کو بیچوں گا تو یہ مال تجارت ہے، صحیح، تو اس صورت میں ہر سال اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ اگر یہ نیت ان کی برقرار ہی ہے تو ٹھیک ہے، ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی، ہر سال اس جگہ کی پلاٹ کی ویلیو کے حساب سے وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ صحیح۔ ہاں اگر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کتابوں میں، اگر کسی نے رکھنے کے لیے جو ہے وہ جگہ لی، کوئی چیز لی
اور نیت یہ ہے کہ جب نفع ملے گا تو بیچ دوں گا، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن شروع سے یہ نیت ہے کہ اس کو بیچنا ہی ہے، صحیح. تو اس صورت میں ہر سال جو ہے اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی. اب چاہے کتنے ہی سال وہ نہ بکے اور نیت ان کی برقرار ہی ہے تو ہر سال زکوٰۃ نکالتے رہیں گے. صحیح. اچھا، اس میں سے یہ ہے کہ جو روزے نہ رکھ سکے، کیونکہ فطرے کا تعلق تو روزے سے بھی بتایا جاتا ہے نا کہ جب تک آپ فطرہ ادا نہیں کریں گے آپ کے روزے معلق رہیں گے. تو اب جس نے روزے نہیں رکھے تو کیا وہ فطرہ نہیں دے گا؟ دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ مقبولیت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن فطرہ جو واجب ہوتا ہے وہ مالک نصاب شخص پر واجب ہوتا ہے، مرد و عورت پر. تو ایسی صورت میں جو ہے چاہے اس نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، ٹھیک ہے، عذر کی وجہ سے نہ رکھا ہو یا معاذ اللہ جان بوجھ کے نہ رکھا ہو، تو اس پر بھی مالک نصاب شخص پر بھی فطرہ واجب ہوگا. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، فطرے کی ادائیگی کے حوالے سے ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی کام آپ کے سامنے ہے، اس کے شعبہ جات آپ کے سامنے ہیں. ایون یہ کہ آپ یہ جو بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، اس کے بھی کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں. تو لہذا اپنی زکوٰۃ، فطرہ، دیگر صدقات وغیرہ کے ذریعے دعوت اسلامی کی مدد کریں، دعوت اسلامی کو یہ اپنی رقوم پیش کریں تاکہ یہ اتنا عظیم الشان کام جو دین کا چل رہا ہے اس کے اندر خلل واقع نہ ہو اور یہ چلتا رہے، مزید اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے. تو اپنی زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ دعوت اسلامی کو جمع کرائیں. الحمدللہ عز و جل جہاں آپ رہتے ہیں وہاں دعوت اسلامی سے متعلق اسلامی بھائی ہوں گے، بستے، اسٹال وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے قریبی مساجد میں، تو بآسانی آپ جمع کرا سکتے ہیں. ورنہ جہاں آپ رہتے ہیں تقریباً ہی شہروں میں دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ کے نام سے مراکز موجود ہیں، تو ان مراکز میں جا کر بھی آپ اپنا یہ عطیات وغیرہ جمع کرا سکتے ہیں. جی مزید کالس. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے حضرت کہ فطرانہ جہاں پہ عید پڑے وہیں پہ دے سکتے ہیں، کسی اور شہر میں بھی دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فطرہ جہاں عید پڑے وہیں دیں یا آگے پیچھے؟ نہیں، کہیں بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جہاں عید پڑے تو وہیں دی جائے. صحیح. عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، اگرچہ اس کا افضل وقت جو وہی ہے کہ صبح یعنی عید والے دن صبح صادق کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے. صحیح. لیکن اگر کوئی رمضان میں بھی ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا. اسی طرح عید کی نماز سے پہلے وہ ادا نہ کر سکا تو عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے. تو کہیں بھی دے سکتا ہے، کسی بھی مستحق کو، کسی بھی دینی مدارس کو دے سکتا ہے. ٹھیک. جی اگلی کال. ہمارے پاس نا 40,000 روپے ہیں نقد کیش پڑا ہوا ہے اور 7 تولے سونا پڑا ہے، تو اس میں یہ فرما دیں آپ کہ زکوٰۃ ہماری کتنی بنتی ہے؟ جی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ 7 تولہ سونا ہے اور 40,000 روپے نقد ہے. جی. تو زکوٰۃ کا اس طرح نکالیں، ظاہر سونے کی زکوٰۃ بھی قیمت سے نکالتے ہیں، رقم سے. تو سونے کی قیمت معلوم کر لیں، یعنی ان کے پاس جو زیور ہے اس کی قیمت، وہ زیور معلوم کر لیں، کسی سونار کے پاس لے جائیں، مارکیٹ ویلیو اس کی معلوم کر لیں. اس زیور کی قیمت جو بنے گی وہ پلس جو 40,000 ان کے پاس ہے ان کو جمع کر لیں اور ٹوٹل رقم کا 2.5% نکال لیں. آسان طریقہ یہ ہے، کل رقم کو 40 سے تقسیم کر دیں گے، یعنی 40 سونے کی جو رقم نکلی وہ اور 40,000 جمع کرنے پر جو ہوا ٹوٹل رقم کو 40 سے ہم تقسیم کر دیں گے تو زکوٰۃ نکل آئے گی. 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے. جیسے آپ کے سوال کا یہ عرض کروں، جیسے 7 تولہ سونا میکسیمم آج کل جو ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً 50-51 ہزار روپے چل رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سونے کی آپ بات کریں وہ خالص سونا ہے، خالص سونا، اور ان کے پاس زیور ہے. زیوروں کو جب بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی کم قیمت ہوتی ہے، اس میں وہ کھوٹ وغیرہ ساری چیزیں نکالتے ہیں. تو ان کے بعد جتنے کریٹ کا سونا ہے اس حساب سے ہی قیمت کا اعتبار. اچھا، اگر یہ خالص سے ہی نکال لیں تو زیادہ نکل جائے گی، اچھا ہو جائے گا، وہ تو کنفرم ان کی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جتنا ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے تو انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہی ہوگا. اور ویسے بھی زکوٰۃ، فطرہ، اس طرح کی چیزوں کے اندر تھوڑا سا آدمی احتیاطاً تھوڑا سا زیادہ ہی دے دے تو اچھا ہے، ثواب بھی زیادہ ملے گا اور انشاءاللہ شک بھی پیدا نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ ہوئی نہیں ہوئی. ویسے حساب کتاب لگانا ہوگا اور 40واں حصہ جس طرح بیان کیا اس کے مطابق ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جی مزید کال. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں سیلریڈ پرسن ہوں اور میں ہر مہینے 1,000 روپیہ کسی ضرورت مند کو دے دیتا ہوں بطور زکوٰۃ. تو سال کے بعد بھی مجھے ایسا حساب کرنا پڑے گا کہ میرے مطلب سیلری تو ہر مہینے خرچ ہو جاتی ہے لیکن
سال کے بعد مجھے کوئی ایسا حساب کرنا پڑے گا کہ اس پہ بھی زکوٰۃ دوں، یا کہ یہ جو 1000 روپیہ میں دیتا ہوں یہی کافی ہوگا؟ ماشاءاللہ بہت زکوٰۃ دینے کے حوالے سے آپ کا جذبہ ہے، لیکن شرعی مسئلہ کیا ہے وہ آپ سن لیں. جی دیکھیں، انہوں نے کہا کہ سیلری تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ میں سے 1000 روپے نکال دیتے ہیں. ایک شخص صاحب نصاب نہ ہو صحیح اور وہ زکوٰۃ نکال دے تو یہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گی. صحیح، یعنی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا اس طور پہ کہ آئندہ وہ صاحب نصاب ہوگا تو وہ بولے میں نے پچھلی جو 1000 روپے نکالے ہیں جتنے 1000 وہ زکوٰۃ میں شامل کر لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جب ہو سکتا ہے آپ اگر یہ پہلے سے صاحب نصاب ہوں، مالک نصاب ہوں، 52 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو ضرورت سے زائد، تو مالک نصاب ہو گئے. اب یہ جو ہے نکال رہے ہیں تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہوگی، جبکہ سال کے اینڈ میں بھی مالک نصاب رہیں. اگر سال کے اینڈ میں مالک نصاب نہیں رہے یا دوران سال ہی بالکل ختم ہو گیا تو جو دیا وہ نفل ہو گیا. تو ان کے سوال سے ظاہر یہی ہے کہ یہ ان کے پاس جمع نہیں ہوتا، سیلری خرچ ہو جاتی ہے اور یہ 1000 روپے نکال لیں تو یہ مالک نصاب نہیں ہے، تو ان کا یہ نکالنا زکوٰۃ نہیں، یہ نفل میں چلا جائے گا. نہیں، کل کو اگر یہ صاحب نصاب ہو جائیں گے تو انہیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی جو ماضی میں نکالی ہے. صاحب نصاب نہ ہونے کی صورت میں تو وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، آفیسز جو ہوتے ہیں اسی طرح اسکول، کالجز وغیرہ یا مختلف اداروں، تو ان سب کو جو فرنیچر ہوتا ہے یعنی ظاہر ایک ٹھیک ٹھاک مالیت ہوتی ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. صحیح. کیونکہ دیکھیں زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہوتی ہے. صحیح. ایک تو سونا چاندی ہے، اس میں سونا چاندی کی رقم، کرنسی، پرائز بونڈ سب آ جاتا ہے. دوسرا مال ہے مال تجارت. مال تجارت اسے کہتے ہیں جس کو اس نیت سے خریدا اس کو بیچیں گے. صحیح. اور تیسرا وہ سائمہ جانور. صحیح. سین سے سائمہ، جو سال کے اکثر حصے میں چل کے گزارا کرتا ہے. صحیح. اب جو فرنیچر وغیرہ ہوتے ہیں اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں تو ظاہر ان کو بیچنے کے لیے نہیں، اپنے استعمال کے لیے انہیں کیا ہوتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں کسی کا فرنیچر کا کام ہو، فرنیچر تجارت کا مال بن جائے، مال تجارت والی صورت بنتی ہو تو اس صورت میں وہ الگ صورت ہے. ورنہ ویسے جو اپنے آفیسز میں فرنیچر وغیرہ یا اور بھی جو کام وغیرہ کرواتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، بعض گھروں میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے رمضان شریف کے مہینے کے اندر جو ان کے مرحومین ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ زندہ ہوتے تو ظاہر سوٹ، نیا سوٹ یہ بھی پہنتے، تو اب تو دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا سوٹ ہمیں ایک دینا ہے. بعض اوقات اس کو لازم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو ایک مطلب بے چینی والی کیفیت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کیا دینا تو لازم نہیں ہے یہ. صحیح. ہاں اگر اصالہ ثواب کی نیت سے دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. صحیح. یعنی نیا سوٹ کسی غریب مستحق کو دے دیتے ہیں ان کے، تاکہ ان کا ثواب ان مرحوم کو پہنچے، پھر تو کوئی اچھی بات ہے. مطلب کوئی مذائقہ نہیں ہے، ثواب ہی ہے، ثواب ہی ثواب ہے. ہاں اگر کوئی لازم سمجھ کے اس کو نہ دے، میرے خیال سے شاید لازم سمجھ کے نہیں دیتے ہوں گے، ویسے یا تو رواج بن گیا ہوگا نکالتے ہیں. صحیح. تو بہتر یہ کہ ثواب کی نیت کر لیں گے تو خود کا بھی فائدہ ہوگا، خود کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا. صحیح. تو یہ نیت اگر کر لیں کہ مرحوم کو اس سال ثواب کرنے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے کسی غریب مستحق کو نیا جوڑا بنا کے دے دیا یا اسے دے دیا، تو اس طرح ثواب کے حقدار ٹھہریں گے. ٹھیک. جی مزید کو مساجد کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، اس میں اہل محلہ کچھ لوگ سحری اور افطاری دیتے ہیں، تو کیا وہ سحری اور افطاری میں سے جو مسجد کی انتظامیہ جو انتظام کرتے ہیں یا کچھ لوگ باہر سے آ کر روزہ افطار کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت رونق ہے مسجدوں میں، سحری افطاری ہر ایک شریک ہو رہا ہے اس میں، کھانے پینے میں. دیکھیں اس پر دار و مدار عرف پر ہوگا. ٹھیک ہے. اگر دینے والوں کو پتہ ہے کہ یار سبھی کھاتے ہیں، صحیح، معتکف بھی کھاتے ہیں اور باہر والے بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو عرف کے مطابق ہے تو درست ہے. ورنہ اگر کسی نے خاص اعتکاف والوں کے لیے ہی بھیجا ہے، مخصوص کیا ہے، تعداد کے لحاظ سے ہوتا ہے کھانا. ہاں 20 ہیں تو اس صورت میں جو ہے پھر وہ جو غیر معتکف ہیں یا باہر والے ہیں وہ نہیں کھا سکیں گے. صحیح. تو اپنے ایریے کے حساب سے جہاں جیسا عرف ہو یا دینے والوں کی طرف سے اگر اس بات کی صراحت ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ سب کے لیے ہے تو پھر تو سب کھا سکتے ہیں. اگر انہوں نے کہا میں نے صرف معتکف کے لیے ان کی تعداد کے مطابق ہی بھیجا ہے تو لہٰذا صرف وہی کھا سکیں گے اور کوئی نہیں کھا سکے گا. ویسے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اجازت لے لے اس بات کی کہ بھائی سبھی کھاتے ہیں، سبھی بیٹھتے ہیں، تو اس طرح اب انتظامیہ تو خود اپنی ذات کے لیے نہ کرے سوال ہاں کہ ہم بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں. صحیح. مطلقاً اجازت لے لیں کہ یہاں سبھی کھاتے ہیں
ملنے والے اعتکاف والوں کے ساتھ آتے ہیں، بعض اوقات کوئی مبلغین آ جاتے ہیں، وہ ان کو بھی زبردستی بٹھا دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ بھی شرکت کر لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اہتمام کرتے ہیں وہ خود مسجد میں آ کے باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں اور دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، یار سبھی کھا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو بات وہی ہے کہ دینے والوں کی طرف سے صراحت ہو یا عرفاً اجازت ہو تو اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ محمد سلیم کراچی سے۔ جی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ امام صاحب اگر سلام پھیر دیں تو مقتدی کو آخری دعا پڑھ کے سلام پھیرنا چاہیے یا فوراً ہی سلام پھیر دے؟ جی، سلام میں جو دعا ہے یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی جو ہے جی دیکھیں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنا تو یہ تو واجب ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو پڑھے گا۔ اب وہ درود پاک پڑھ رہا تھا تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو وہ چاہیے یہ کہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ اسی طرح درود پاک پڑھ لیا تھا، دعا نہیں پڑھ سکا، امام نے سلام پھیر دیا تو اب حکم یہی ہے کہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، فرنیچر کے حوالے سے بات چلی تو ایک ایس ایم ایس یہ آیا کہ میرے پاس یعنی میں جو کام کرتا ہوں وہ پرانے فرنیچر کا کام کرتا ہوں، اس طرح کی مارکیٹیں بھی ہوتی ہیں، تو جو سامان ہے وہ 80,000 اس کی مالیت ہے، تو اب زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟ دیکھیں اگر تو انہوں نے وہ پرانا فرنیچر خریدتے ہیں پھر اس کو بیچتے ہیں، پالش وغیرہ کر کے بیچتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مال تجارت والی صورت ہے، بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، صحیح، تو جتنی مالیت کا ان کے پاس اس طرح کا فرنیچر ہے اس کی وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسلامی بہنیں، جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ چہرے کے بال وغیرہ صاف کرنے کے حوالے سے، تو یہ ایس ایم ایس آیا کہ اسلامی بہنیں لیڈیز اپنے چہرے کے بال صاف کروا سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ چہرے کے بال تو صاف کر سکتی ہیں، صحیح، صرف آئی بروز وغیرہ پلکیں یہ نہیں بنائے گی، صحیح، چہرے کے بال صاف کر سکتی ہے۔ جی مزید کال۔ تقریباً ایسا ہے کہ میرے پاس کوئی 7.5 تولے سے زیادہ کوئی سونا ہے یا 8 تولے کے قریب سونا ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی زکوٰۃ بنتی ہے تو میرا کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس کو میں زکوٰۃ دیتا ہوں، کیا اس کو بتانا ضروری ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ جی دیکھیں 7.5 تولہ اس سے زائد سونا ہو تو اس پہ تو زکوٰۃ ہوگی، اور جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے بتانا ضروری نہیں ہے، صحیح، دینے والی کی نیت کافی ہے، زکوٰۃ کی نیت سے دے دے، اور جس کو دے رہا اس کو چاہیے عیدی کے نام پہ ویسی تحفے کے نام پہ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ سوال پوچھنا تھا کہ اگر مسجد کی کوئی چیز ہو، پنکھا وغیرہ یا کوئی چیز، وہ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ مسجد کی چیزیں گھر میں استعمال، دیکھیں مسجد کی چیزیں تو گھر میں استعمال کرنا جائز نہیں، یعنی وہ چیزیں جو مسجد پر وقف ہوتی ہیں صحیح، انہیں جس محل میں جس جگہ وہ وقف ہیں انہیں غیر محل میں استعمال کرنا جائز نہیں، صحیح، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ لوٹا مسجد کے لیے وقف ہے تو وہ لوٹے سے بھر کے پانی گھر میں بھی نہیں لا سکتے یا گھر کے استعمال کے لیے نہیں لے سکتے، تو اسی طرح جو چیزیں مسجد پر وقف ہیں وہ مسجد سے باہر گھر وغیرہ میں استعمال نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کون؟ میں اپنی دکان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حصہ داری ہوتی ہے کاروبار میں اس پہ زکوٰۃ نکلتی ہے؟ کاروبار حصہ داری وغیرہ ہوتی ہے، پارٹنرشپ یا کچھ اس طرح، دیکھیں اس پہ بھی ہوگی۔ اب سوال کی وضاحت کرتے، اب جو بھی دیکھیں مال تجارت پر ہوتی ہے، صحیح، اب کوئی شخص مال تجارت کا اکیلا مالک ہو صحیح، یا کہیں شریک ہوں، پارٹنر ہوں، تو ہر ایک کو اپنے حصے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، جبکہ وہ نصاب کے برابر، نصاب کی مالیت کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو۔ اچھا، اگر بالفرض ہم نے ایس ایم ایس یہ آیا کہ تراویح نہیں پڑھی ہم نے قصدن یا جو بھی صورت ہم بنا لیں، تو کیا اس سے روزوں پہ اثر پڑے گا ہمارے؟ دیکھیں روزے پہ تو اثر نہیں پڑتا، ظاہر روزہ تو ہو ہی جاتا ہے، صحیح ہے کہ روزہ نام ہے کہ آدمی کھانے پینے وغیرہ ان چیزوں سے بچے، تو تراویح پڑھنا یہ ہے سنت موقدہ، ٹھیک ہے، تو مرد و عورت دونوں پر ہے، تو اگر کوئی نہیں پڑھتا جان بوجھ کے تو ظاہر ہے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس صورت میں روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ اپنے ملازموں کو جو ہے نا زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ جی، اپنے ملازمین کو 1,000 روپے زکوٰۃ بطور عیدی یا جو بھی، ہاں دے سکتے ہیں۔ اگر ملازمین یہ دیکھیں کہ ملازمین میں کون کون مستحق ہے، تو جتنے بھی مستحقین ہیں انہیں جو ہے عیدی کے نام پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایس ایم ایس آیا ہے کہ بھائی جبکہ وہ اجرت وغیرہ بونس وغیرہ ان سے ہٹ کر ہو، ویسے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے
آپ کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے. یہ ارشاد فرمائیں کہ لیڈیز جو ہیں کیا وہ پارلر پہ کام کر سکتی ہیں؟ دیکھیں دو طریقے یہاں بیوٹی پارلر میں جو کام ہوتے ہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں. صحیح. جائز بھی ہوتے ہیں ناجائز بھی ہوتے ہیں. اگر تو کوئی اور خاتون جو ہیں بیوٹی پارلر پہ اس طریقے سے کام کرتی ہیں کہ کسی کی بالوں کی کٹنگ نہیں کریں گی, آئی بروز نہیں بنائیں گی, صحیح, یعنی غیر شرعی معاملات ہیں وہ نہیں کریں گی, صرف جائز طریقے سے کریں گی تو پھر تو جائز ہے. صحیح. لیکن اس طرح بیوٹی پارلر چلتا نہیں ہے. صحیح. زیادہ تر لوگ جو عورتیں آتی ہیں بالوں کی کٹنگ کے لیے ناجائز طریقے سے, اور اس طرح آئی بروز بنانے کے لیے صحیح. آتی ہیں, تو اس طرح کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی. اس طرح جو نائی کا کام کرتے ہیں, جی, اب ظاہر ہے وہ بالوں کی کٹنگ بھی کرتے ہیں, لوگوں کی داڑیاں بھی مونڈتے ہیں. اب ان کا بالوں کی کٹنگ کرنا تو جائز ہے, صحیح, لیکن وہ داڑھی وغیرہ مونڈنا جائز نہیں ہوگا, اس کی اجرت حرام ہوگی. صحیح. تو اسی طرح بیوٹی پارلر کا کام بھی جائز اور ناجائز کام میں مکس ہے. اگر ان کو ناجائز کام بھی کرنا پڑے گا تو لہذا پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک. بہت پیارا اس میں سے آیا ہے کہ میں روزانہ 3 کھجوریں کھاتا ہوں, تو کیا میں کھجور کے حساب سے فطرہ دے دوں؟ بہت اچھی بات ہے. 1600 روپے بنتے ہیں تقریباً. رمضان میں سبھی کھجوریں تو کھاتے ہی ہیں, سبھی دے دیں تو اچھی بات ہے. دیکھیں یہ اختیار ہے. صحیح. گندم کے اعتبار سے دیں, جو کے اعتبار سے دیں, کشمش یا کھجور کے اعتبار سے دیں. اگر یہ صاحب حیثیت ہیں تو اچھی بات ہے, کھجور کے حساب سے دے دیں. ٹھیک ہے. بہت پیارا مشورہ بھی ہے. اللہ نے اگر نوازا ہے اور صاحب حیثیت ہیں, اس انداز میں ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ, تو 1600 کے حساب سے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو کوشش یہی کیجئے کہ 1600 کے حساب سے ہی دے دیں آپ. اچھا, نسوار کھانے سے یا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو تو نہیں ٹوٹتا اس سے. البتہ یہ ہے کہ کھانے سے جو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے تو اچھی طرح وہ بو کو صاف کرنا پڑے گا, کیونکہ اس حالت میں مسجد میں جب منہ میں بو ہو مسجد میں آنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, تو اچھی طرح کلی وغیرہ کر لیں تاکہ بو وغیرہ صاف ہو جائے, لیکن وضو اس سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا, غسل کوئی سلسلے میں بات ہوئی ہوگی تو یہ ایسے میں سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ غسل کے اندر وضو بھی ہو جاتا ہے, تو یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کسی نے سنت کے مطابق غسل کیا. ٹھیک ہے. دیکھیں جب غسل کرتے ہیں, صحیح, تو غسل کرنے سے جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں, چہرہ دھویا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کونیوں سمیت ہاتھ, سر کا مسا اور پاؤں, صحیح, تو غسل کرنے میں سارے اعضاء دھل جاتے ہیں. دھل جاتے. جب سارے اعضاء دھل گئے تو وضو بھی ہوگی. جی, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل بہت اہم گفتگو آپ نے سنی, چل بھی رہی ہے, انشاءاللہ مزید چلے گی. تو یہ کہ آپ دیکھیں کتنے موضوعات دوران گفتگو ڈسکس ہوتے ہیں, تو یہ سلسلوں کے فائدے ہیں کہ الحمدللہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. جی, مزید کالس لیں گے. سبھی جو مکان لے کے وہ رینٹ پہ دیے رکھے ہیں, ان کے اوپر وہ زکات ہے لاگو کہ نہیں دی؟ اچھا, 2 صورتیں بن جائیں گی. ایک تو اس مکان پر, اس کی مالیت پر زکات, دوسرا وہ رینٹ جو آ رہا تھا, کرایہ جو ہمارے پاس, اس پہ زکات. جو مکان رینٹ پہ دیا جائے کرائے پر, اس پہ زکات نہیں. چاہے کتنی مکان ہو, سب رینٹ پہ دیے میں, تو اس مکان پہ تو زکات نہیں ہوگی. صحیح. البتہ اس سے جو کرایہ آتا ہے اس پہ زکات ہوگی, جبکہ وہی دیگر شرائط کے ساتھ پائی جائیں تو. ٹھیک ہے. میرے شوہر کی جو تنخواہ ہے وہ تقریباً 20,000 روپے ہے, تو کیا ہم زکات دیں گے؟ 20,000 روپے پورے ہو جاتے ہیں تو بمشکل پورے ہوتے ہیں فی زمانہ. صحیح. دیکھیں بات وہی ہے کہ اگر زکات ابھی دیں گے بھی تو زکات ادا ہوگی نہیں. صحیح. کیونکہ زکات وہ دے گا جو مالی کے نصاب ہو جائے. کسی کے پاس اتنی مالیت ہو, یا تو اس طرح ہوگی ہو کہ 20,000 میں سے کچھ بچا کر بیسیاں ڈالی ہیں اور بیسیوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ مالی کے نصاب ہو گئے. صحیح. تو اب جو ہے وہ زکات دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, جبکہ سال کے اینڈ میں بھی وہ مالی کے نصاب رہیں. لیکن ابھی کچھ ہے ہی نہیں, 20,000 میں سے نکال لیں تو ویسے صدقہ و خیرات نکالیں, اچھی بات ہے. زکات یہ نہیں کہلائے گی کہ جو شخص مالی کے نصاب نہ ہو اور وہ دیتا رہے تو وہ زکات میں شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, جس شخص نے بینک کا قرضہ ادا کرنا ہو اور کاروبار بھی نہیں چل رہا ہو تو پھر وہ زکات کیسے دے ایسے میں؟ اولاً تو بینک سے قرضہ لینا جائز نہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے بینک جو قرضہ دیتا ہے وہ سود پر ہی دیتا ہے, تو یہ حرام ہے. اب زکات کی بات, اب ان کا جو کاروبار ہے, اب کاروبار میں مال تجارت ان کا کتنا ہے وہ دیکھا جائے. مال تجارت ان کے پاس کیش وغیرہ کتنا ہے جو مال زکات ہے, صحیح, ان کو کاؤنٹ کرے, اور اس پر جو قرضہ ہے, صحیح, بلا سود والا, صحیح, سود کو اس میں شامل نہیں کریں, جو اصل قرضہ اگر جو بینک کا باقی ہے وہ کل رقم سے مائنس کر دیں,
مائنس کرنے کے بعد جو بچتا ہے اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا مال اس کے پاس کاروبار کا رکھا ہوا مال تجارت، اور 50,000 کا قرضہ ہے بینک کا، صحیح، بلا سود والا، سود کو مائنس نہیں کریں گے تو 50,000 مائنس کر کے 50,000 تو باقی بچتے ہیں، اور 50,000 نصاب سے زائد ہیں، تو اس 50,000 کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر قرضہ بہت زیادہ ہے کہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے یا بچتا ہے نصاب سے کم بچتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ امام صاحب نے کل جمعے میں ایک مسئلہ کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ 1 تولہ اگر سونا کسی کے پاس ہے تو اس کی قیمت بن جاتی ہے 52 تولے چاندی سے زیادہ، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس کے بارے میں معلومات لینی تھی۔ جی بھائی، امام صاحب نے اعلان کر دیا ہے، شاید ممکن ہے سننے میں فرق آیا ہو۔ صحیح مسئلہ یہ نہیں ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ چاندی ہو نہ ضرور سے زیادہ رقم ہو، تو 1 تولے سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ 7 تولے سونے پہ بھی نہیں ہوگی، صحیح ہے، جب تک 7.5 تولے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جب صرف سونا ہو تو پھر قیمت کو نہیں دیکھتے، صحیح، اور یہ غلطی یہ ہے کہ کیونکہ واقعی 1 تولے سونے کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے زائد ہے، صحیح ہے، فی زمانہ۔ تو قیمت کب دیکھتے ہیں کہ جب سونے کے ساتھ چاندی بھی ہو یا ضرور سے زیادہ رقم ہو، تو اب قیمت دیکھیں گے 52.5 تولے چاندی والی۔ اگر کسی پر فقط سونا ہو اور کچھ نہ ہو تو جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، ابھی آپ نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد رقم نہ ہو، مثال 1 تولہ سونا ہے اس کے پاس اور اس کی ماہانہ سیلری 40,000 روپے ہے جو اس کے گھر کے اخراجات اور سارے معاملات کے لیے ہوتی ہے، تو اب تو ظاہر ضرورت سے زائد نہ ہوا۔ صحیح، 40 کے 40,000 ماہانہ اخراجات میں گھر کے اخراجات ختم ہو جاتے ہیں، پھر تو نہ ہوا۔ ہاں، اس میں سے کچھ رقم بچ جاتی ہے، وہ سیو کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو 1-2 ہزار روپے بچ گئی ہے، اس پر سال گزر گیا تو اب سونے کے ساتھ ملا کر اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو اب بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ جو مسجد کے اندر ہمارے امام صاحبان بیان وغیرہ کرتے ہیں تو ہم صحیح طرح مسئلہ سمجھ نہیں پاتے، صرف ایک بات ہم اچھی طرح سن لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں اور اسی بات کو ہم بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ امام صاحب نے اعلان فرمایا کہ 1 تولہ سونا جس کے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی، تو ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی کچھ بیان کیا ہو، تو مفتی صاحب نے الحمدللہ اس کا جواب ہمیں ارشاد فرما دیا۔ جی، مزید کال۔ اس میں جو زکوٰۃ ہے یہ 8 تولے پہ ہے، ٹھیک ہے، اگر 8 تولے سے اوپر ہو یا 8 تولے سے کم، اگر 8 تولے سے سونا اوپر ہو تو سب کی دینی ہے کہ یا جو 8 تولے سے اوپر ہوتا ہے اس کی دینی ہے زکوٰۃ بنتی ہے، یہ ذرا ڈیٹیل چاہیے۔ اب دیکھیں، ماں 1 تولے کا مسئلہ تھا یا 8 تولے کا؟ دیکھیں نصاب بیان ہوا ہے 7.5 تولہ، صحیح، اب کسی کے پاس 7.5 تولہ ہو تو پورے 7.5 تولے کی زکوٰۃ ہوگی، صحیح ہے، ایسا نہیں کہ 7.5 تولے سے اوپر جتنا سونا ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی، صحیح، ٹھیک ہے، یعنی وہ مائنس کر رہے ہیں، ہاں، وہ 7.5 تولے کریں گے یا تو اس کی یا اس کے اوپر والے کی، 7.5 تولے کی دینی ہے۔ اب 7.5 تولے سے اوپر کتنا ہو اس پر، تو اب دیکھیں گے اگر اوپر خمس نصاب یعنی 1.5 تولہ سونا ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی، صحیح، یعنی مثال کے طور 7.5 تولے سے اوپر 1.5 تولہ سونا ملائیں تو یہ بن جاتا ہے 9 تولہ، 9 ہو جائے گا، 9 تولہ سونے پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 9 تولے سے کم سونا ہے، صحیح، 7.5 تولے سے زیادہ ہے اور 9 تولے سے کم ہے تو صرف 7.5 تولے پر ہوگی، ٹھیک ہے، 9 تولے پر نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے 8 تولے کا کہا ہے تو آدھے تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، 7.5 تولے پہ ہو جائے گی، تو وہ 1.5 تولہ سونا اوپر ہوتا رہے گا تو سب کی زکوٰۃ نکالتے رہیں گے۔ تو مدی چل کے ناظرین، زکوٰۃ دینے کا ہی راستہ نکالنا ہے، زکوٰۃ یہ نہیں کہ کوئی ایسی صورت ہم بنائیں کہ زکوٰۃ دینی نہ پڑے، اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، اسی کا مال ہے، اسی کی راہ میں دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ برکت بھی ہوگی، مزید اضافہ بھی ہوگا۔ اصل میں غلط مسائل بھی عوام میں بہت مشہور ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، تو مفتی صاحب نے فرما دیا کہ 7.5 تولہ جو سونا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، اس سے اوپر جو ہوگا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر 8 تولہ سونا ہے تو 7.5 تولہ مائنس کر دیں اور آدھے تولے کی ہم زکوٰۃ دیں، تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ آدھا تولہ جو سونا ہے اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ معاف ہے، وہ معاف ہے 7.5 تولے سے، جب تک وہ 1.5 تولہ سونا اوپر نہیں ہوگا۔ جی جی، اگر کوئی پوری 8 کی دینا چاہے تو اچھی بات ہے، آسانی اسی میں ہے کہ آدمی دے دے کہ کل مال کی زکوٰۃ دے دے، کوئی حساب کتاب رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، مدی چل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، ابھی یقیناً SMS بھی باقی ہیں، کالز بھی ہوں گی،
ظاہر جتنا وقت ہوتا ہے اسی میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور سلسلے تو الحمدللہ رمضان میں علاوہ جمعہ کے ڈیلی ہی ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی عید کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ سلسلے دیکھتے رہیں گے تو مختلف موضوعات سے متعلق آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور بہت سارا علم ایسا ہے کہ جو ہم پر حاصل کرنا فرض ہے، تو یہ سلسلہ ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، عشرۂ جہنم سے آزادی بھی اب رخصت چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.